السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نارمل آرچرڈ. کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسے گزر رہے ہیں آپ کے دن؟ آج کا دن کیسا گزرا؟ جی تو آپ نے مس کیا ایپیسوڈ کو. چلیں آج ہم سٹارٹ کریں گے چلو چاہت نبھائے ہم ریٹن بائی صبا اسکول ایپیسوڈ نمبر 4. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اینی اور علی کی لائف میں کیا کیا ٹرنز اینڈ ٹویسٹ آتے ہیں. کیا یاسین بیگ کیا پھڈے ڈالتے ہیں یا ان کی لائف کس طرح سے آگے سروائیو کرتی ہے. یقیناً آپ نے ایپیسوڈ کا بہت انتظار کیا ہوگا، مجھے بھی بہت انتظار تھا آگے پڑھنے کے لیے. تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ نمبر 4. ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بار آپ سے پھر ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ انہیں میری آنے والی سب ویڈیوز ملتی رہیں اور اپنے فرینڈز میں بھی شیئر کریں. اچھا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4. لیٹ سٹارٹ. اگلی صبح ناشتے کی میز پر وہ اس کے ہاتھ کا بنا آملیٹ کھاتے ہوئے بولا، تمہاری اپنی خوشبو کیا کم دل فریب اور دل نشیں ہے جو اب آملیٹ میں بھی اپنی مہارت جگا رہی ہے. کیا اشتہا انگیز خوشبو ہے. آملیٹ کا یہ حال ہے تو باقی چیزوں کا کیا ہوگا. مرغی اور مرغی کا انڈا تو تمہارے ہاتھوں شکست کھا گئے ہیں. اور آپ؟ اینی نے قدرے شوخ لہجے میں پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، پہلی شکست میری ہی تو ہوئی تھی اینی ڈیئر. جانتی تو ہو تم. اور اب تمہاری خوشبو آملیٹ کی خوشبو اف شکست در شکست کے دعویٰ کرتی جا رہی ہو تم. میری خوشبو آپ کو آملیٹ کی خوشبو جیسی محسوس ہوتی ہے کیا؟ ارے معصوم اور نادان لڑکی، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح آملیٹ کی خوشبو مجھے آملیٹ کھانے پر مجبور کر رہی ہے بالکل اسی طرح تمہاری خوشبو مجھے تمہیں پیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. علی نے ہنس کر بہت نرم لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی اور موقع غنیمت جان کر آہستہ سے کہا، علی میں گھر ہو آؤں؟ کیوں اس وقت تم کیا کسی مچھلی بازار میں ہو؟ علی کو اس کا جانے کا کہنا اچھا نہ لگا. سنجیدہ لہجے میں بولا تو اس نے آہستگی سے جواب دیا، نہیں وہ میں پپا کے گھر. تو کیا میرے خلاف محاذ بنانے کا ارادہ ہے؟ نہیں علی، اس نے جلدی سے کہا، میں مما پپا سے ملنا چاہتی ہوں، فوراً ان سے بات کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے میری تذلیل کی ہے، اس کے باوجود تم ان سے ملنا چاہتی ہو؟ علی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا. اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی. صرف چند گھنٹوں کے لیے جانے دیں، آفس سے واپسی پر مجھے اپنے ساتھ لیتے آئیے گا. اس نے آہستہ سے کہا تو وہ بے حد سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا، وہ لوگ تو پہلے ہی تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اب جاؤ گی تو کیا واپس آنے دیں گے تمہیں؟ انہوں نے مجھے صرف حکم کا غلام سمجھا ہے، داماد نہیں سمجھا. ان کے نزدیک میری اپنی کوئی شناخت کوئی پہچان نہیں. میں ایک یتیم اور لاوارث شخص ہوں. میرا باپ ایک غریب محنت کش تھا اور میں نے ورکشاپ میں کام کیا ہے، اخبار بیچے ہیں، ٹیوشنز پڑھائی ہیں. تمہارے مما پاپا کے نزدیک یہ سب عیب ہے. وہ مجھے اپنے سینسز سے باہر کا گندی نالی کا کیڑا سمجھتے ہیں. پلیز علی. وہ علی کی تذلیل خود اس کی اپنی زبان سے بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی. بے قرار ہو کر بولی، انہیں کوئی حق نہیں ہے آپ کی تذلیل کرنے کا. میں خود ان سے بات کروں گی. پپا ایسی نہ سمجھی کی باتیں نہیں کر سکتے، وہ برے نہیں ہیں علی. تو کیا میں برا ہوں؟ علی کا لہجہ سخت اور سپاٹ ہو گیا غصے سے. میں نے یہ تو نہیں کہا، مگر میرے پپا میرا برا نہیں سوچ سکتے. اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، تو تمہارے خیال میں تمہیں مجھ سے طلاق دلوانے کا جو سوچ رہے ہیں وہ تمہارے لیے اچھا سوچ رہے ہیں؟ انتہائی نامعقول حرکت کر رہے ہیں تمہارے پپا. ایک طلاق یافتہ عورت اس معاشرے میں کیا حیثیت رکھتی ہے اس بات کا انہیں احساس ہی نہیں. بہت ہی بچکانہ ضد کر رہے ہیں وہ. اور تم بیوی ہو میری، کوئی کھلونا یا ڈیکوریشن پیس نہیں ہو کہ ان کی پسند اور مرضی، ضد اور ہٹ دھرمی کے آگے مجبور ہو کر میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں. محض اونچے اسٹیٹس کی خاطر وہ تمہارے دامن پر طلاق کا بدنما دھبا لگا دینا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہارا دامن ہر داغ دھبے سے پاک صاف اور اجلا نکھرا دیکھنا چاہتا ہوں. پپا بھی تو ایسا ہی چاہتے تھے، اینی نے ڈرے سہمے سنجیدہ لہجے میں کہا. اسی لیے تو انہوں نے زاہد قریشی سے میری شادی نہیں کی. وہ ایک برے اور لالچی شخص سے مجھے بچانا چاہتے تھے. اسی لیے تو انہوں نے میری خوشیوں اور بہتر مستقبل کی خاطر
مجبور ہو کر آپ سے میری شادی کر دی۔ یہ فیصلہ چند منٹوں میں کیا تھا انہوں نے، اور علیحدگی کا بھی انہوں نے جب ہی طے کر لیا تھا، لیکن اب جو فیصلہ وہ کروانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ وہ تمہاری ہی نہیں میری بھی توہین کر رہے ہیں، اور میں اب تک صرف تمہاری وجہ سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں، ورنہ انہوں نے میرا غصہ نہیں دیکھا، اور نہ ہی تم میرے غصے کی شدت سے ابھی پوری طرح واقف ہوئی ہو۔ وہ کچھ بھی کر لیں، میں تمہیں ان کے گھر نہیں رہنے دوں گا، ہرگز نہیں، علی نے سخت اور اٹل لہجے میں کہا تو وہ سہم کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، علی پلیز مجھے جانے دیں، تھوڑی دیر کے لیے ہی جانے دیں، آفس سے واپسی پر مجھے لیتے آئیے گا۔ کیا بہت ضروری ہے تمہارا جانا؟ علی نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے خوف سے نظریں جھکا لی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے، مارے خوف کے پریشانی کے وہ اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی، اور علی اس کی حالت دیکھ کر اس کی بات ٹالنے، رد کرنے یا نامنظور کرنے کا حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ پہلی بار تو اس نے اس سے کوئی بات منوانا چاہی تھی، اجازت مانگی تھی، بہت منت سماجت کی تھی، اس کی نیت پر مکمل بھروسہ اور اعتماد تھا۔ اس نے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا اور نرمی سے بولا، ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے پپا کے گھر ڈراپ کر دوں گا اور آفس سے واپسی پر لیتا آؤں گا۔ تھینک یو علی، یو آر سو سویٹ، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں، اینی نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا اور بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ علی مسکرانے لگا، یہ ایک چھوٹی سی بات پر اتنا زیادہ خوش ہو سکتی ہے تو مجھے اس کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ میری اجازت ملتے ہی کتنی خوش ہوئی ہے وہ، جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ کیا ہر لڑکی اپنے میکے جانے کے خیال سے اتنی ہی خوش ہوتی ہے جتنی کہ اس وقت اینی خوش ہو رہی ہے؟ علی نے چائے پیتے ہوئے سوچا۔ چلے علی، وہ ہلکے فالسی رنگ کا کاٹن کا ہلکے کام والا لباس زیبتن کیے، ہلکا میک اپ کیے، بالوں کو خوبصورت سٹائل میں سنوارے، پرفیوم سے مہکتی، جوتوں کی ہیل بجاتی لاؤنج میں اس کے سامنے آ کر بولی تو علی اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ چلیں؟ اس نے اس کی نظروں کے حصار سے گھبرا کر پلکیں جھکا کر کہا، تمہارا یہ رنگ روپ دیکھ کر تو میرا دل بھی نہیں چاہ رہا آفس جانے کو۔ وہ اسے والہانہ پن سے دیکھتے ہوئے شیریں لہجے میں بولا، میکے جا رہی ہو تو اہتمام سے تیار ہوئی ہو، بہت ہی ظالم ہو تم، میرے لیے تو تم نے شادی کے بعد ایک دن بھی سنگھار نہیں کیا۔ آج کے بعد میرا سنگھار آپ ہی کے لیے ہوگا، اینی نے شرمگیر لہجے میں کہا۔ آج کے بعد؟ علی نے اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھا، تو آج یہ سنگھار کس لیے ہے؟ آپ شک کر رہے ہیں مجھ پر؟ اس کی آنکھوں میں بجلیاں سی تڑپی، لہجے میں خفگی در آئی۔ شک کیوں کروں گا بھائی، میں تو جیلس ہو رہا ہوں کہ تم میری ہو اور میں ہی تمہارے اس رنگ و روپ کو دیکھنے سے محروم رہوں گا اور باقی لوگ تمہیں نظر بھر کر دیکھیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج ہم دونوں کہیں نہ جائیں اور صرف ایک دوسرے کو نظر بھر کر دیکھیں؟ علی نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کا چہرہ اور زیادہ کھل گیا۔ اس کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، اس نے حجاب آمیز لہجے میں کہا۔ یعنی تم ہمیشہ کی طرح آج بھی میری آتش شوق کو بھڑکاؤ گی تو ضرور، لیکن میرے دلی جذبات کی پذیرائی نہیں کرو گی، ہے نا؟ کہا نا، اب تو ساری زندگی آپ ہی کی پذیرائی میں گزرے گی، صرف آج کا دن چند گھنٹے کا یہ گریز اور برداشت کر لیجیے۔ اس نے شرمیلے پن سے کہا تو وہ خوش دلی سے راضی ہوتے مسکراتے ہوئے بولا، اگر ایسی ہی خوش بختی میرا مقدر بننے کے لیے بے قرار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چلو تم بھی کیا یاد کرو گی، آج تمہیں تمام تر خطرات کے باوجود تمہارے پپا کے گھر ڈراپ کر ہی دیتے ہیں، لیکن کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ لیکن اپنے پپا کے گھر قدم رکھتے وقت یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ تم اب میری امانت اور عزت ہو، اور میں تمہیں بہت ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فیصلہ مت کرنا اینی کہ جسے میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں۔ وہ موٹر بائک پر بیٹھتے ہوئے بولا، آپ پھر شک کر رہے ہیں؟ اعتبار نہیں ہے نا آپ کو مجھ پر؟ وہ خفا لہجے میں بولی، میں مرد ہوں اینی، شک اور بے اعتباری یقیناً میری فطرت میں شامل ہوگی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مجھے تم سے بے حد و بے حساب پیار ہے، اور پیار اعتبار کے بعد ہی ہوتا ہے۔ علی نے یہ کہہ کر موٹر بائک سٹارٹ کر دی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ اسے یاسین ولا ڈراپ کر کے آفس روانہ ہو گیا۔ ہیلو مما، ہیلو پپا۔ وہ مسکراتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور انہیں دیکھتے ہی جوش سے بولی، اور وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یاسین بیگ نے سوچا، علی نے اسے آنے کیسے دیا؟ کل تو وہ بڑے دعوے کر رہا تھا، شاید عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ اینی میری پیاری بیٹی، میری جان، کیسی ہو؟ مسز یاسین بیگ نے اسے گلے لگا کر پیار کیا، اس کا ماتھا چوما۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مما، آپ اور پپا کیسے ہیں؟ بیٹا ہم تو تمہارے لیے ہی فکر مند ہیں، تم بتاؤ علی سے جھگڑا تو نہیں ہوا تمہارا؟ یاسین بیگ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں پپا، علی جھگڑنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ علی کی محبت اور حمایت میں بولی۔
कल वो बहुत गुस्से में ऑफिस से गया था। ये झाग की तरह कैसे बैठ गया उसका गुस्सा? मेरी धमकी काम दिखा गई। आखिर उसने तुम्हें यहाँ अकेले कैसे भेज दिया? पप्पा वो खुद मुझे यहाँ ड्रॉप करके ऑफिस गए हैं, एनी ने बताया। तो इसका मतलब है मेरी धमकी कारगर साबित हुई है। बड़े दावे कर रहा था कि वो मोहब्बत करता है तुमसे और तुम्हें तलाक नहीं देगा, अपना मुस्तकबिल सबको प्यारा होता। अब देखना वो खुद ही 2-4 दिन में तुम्हें तलाक भेज देगा। नहीं पप्पा, मुझे तलाक नहीं चाहिए। फजूल बातें मत करो। हम एक मामूली ख़ानदान की यतीम मस्कीन लावारिस लड़के को अपना दामाद नहीं बना सकते। यासिन बेग ने संजीदा लहजे में कहा। पप्पा, दामाद तो आप अली को बना चुके हैं और अब अली बहुत कामयाब आदमी है। इनका ख़ानदान मामूली नहीं था, गरीब ज़रूर था, लेकिन अली ने अपनी मोहब्बत से ख़ुद को बड़ा आदमी मनवा लिया है। पप्पा, आप तो ख़ुद अली की बहुत तारीफ़ किया करते हैं। तारीफ़ करने का ये मतलब तो नहीं कि हम उसे सर आँखों पर बिठा लें, अपने बराबर जगह देने लगे। यासिन बेग ने संजीदा और मगरूर लहजे में कहा। लेकिन पप्पा, मैं अपने दिलो नज़र में इन्हें बहुत बुलंद मुकाम पर जगह दे चुकी हूँ, एनी ने दिल में कहा। ये शादी मजबूरी थी हमारी और अली को एतमाद में लेकर ये शादी की गई थी। इसे हम अपने मातहत और मुलाजिम की हैसियत से तो अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन दामाद की हैसियत से नहीं। लोग हमसे पूछेंगे कि हमारा दामाद किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हसब नसब जायदाद क्या है, कहाँ है रिश्तेदार, कैसे हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? पप्पा, ये बात तो आपको पहले सोचना चाहिए थी। अब तो पानी सर से गुजर चुका है, एनी ने संजीदा लहजे में कहा। तो वो संजीदा और स्पॉट लहजे में बोले। अभी पानी सर से नहीं गुजरा। तुम देखना, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ब्लैकमेल करके तुम्हारी कीमत वसूल करेगा हमसे और फिर तलाक दे देगा। इसे तुमसे कोई दिलचस्पी और मोहब्बत नहीं, इसकी नज़र तो तुम्हारी दौलत और जायदाद पर है। आप क्या जाने पप्पा कि अली को मुझसे कितनी शदीद मोहब्बत है। इनके नज़दीक आपकी दौलत की नहीं, मेरी मोहब्बत की दौलत की अहमियत है पप्पा, और मैं अली को अपनी मोहब्बत से मज़ीद महरूम नहीं रख सकती। आज जब वो मुझे घर ले जाएंगे तो मैं उनसे सब कुछ कह दूँगी, और वो सब कुछ जो उनसे कहने के लिए बेताब हूँ और जिसे अली सुनने के लिए तरस रहे हैं, एनी ने दिल में कहा। और अपने ही ख्यालों में गुम थी कि एक नामानूस और अजनबी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने आवाज़ की सिमत देखा तो फ़ौरन ही पहचान गई। वो आसिम था। उसने इसकी तस्वीरों जो देख रखी थी, वो इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। एनी बेटा, ये आसिम है, तुम्हारी अंजुम खाला का बेटा और तुम्हारा कज़न। ये रात ही यहाँ पहुँचा है, मिसेस यासिन बेग ने उसका तारुफ कराते हुए बताया। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, एनी ने खड़े होकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आसिम ने उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते हुए कहा। खैरियत से हो ना एनी? जी आसिम भाई, और आप कैसे हैं? वो इसके इस अंदाज़ पर मुतमईन होकर मुस्कुराते हुए बोली। एकदम फिट हूँ, और हाँ, मामा ने तुम्हें बहुत प्यार और दुआएं भेजी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी भिजवाए हैं, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। आसिम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो शशोपंज में पड़ गई और आसिम शायद इसकी उलझन भांप गया था और मुस्कुराते हुए बोला, तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे गिफ्ट्स इधर ही ले आता हूँ। जी बेहतर, वो पुरसुकून होकर बोली, और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, यासिन बेग ने अपना ब्रीफकेस उठाते हुए कहा। पप्पा प्लीज़ अली से कुछ मत कहिएगा, एनी ने झिझकते हुए कहा। मैंने उसे जो कहना था कह दिया, और उस कहे का असर भी शुरू हो गया है। मैं मज़ीद इस सिलसिले में उसे जहमत नहीं दूंगा। तुम बेफिक्र होकर आसिम को कंपनी दो। ओके बाय। यासिन बेग ये कहकर चले गए तो उसने परेशानी और बेबसी से मिसेस यासिन बेग को देखा। एनी बेटा, तुम आसिम को कंपनी दो, मैं ज़रा मार्केट से हो आऊँ। सुबह सुबह शॉपिंग करना सही रहता है, वरना गर्मियों में तो 11 बजे के बाद बाहर निकलना अजाब हो जाता है। मिसेस यासिन बेग ने अपना पर्स उठाकर कहा, और वो पहले से ही प्रोग्राम बनाए हुए थी। मम्मा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। आप आसिम भाई को अकेला छोड़कर जा रही हैं। मैं पहली बार इनसे मिल रही हूँ, और यूँ अलहदगी में मिलना मुझे कतन पसंद नहीं। लगता है अली के साथ रह रहकर तुम्हारी सोच भी दकियानुसी हो गई है, मिसेस यासिन बेग ने कहा। मम्मा, अली की सोच दकियानुसी नहीं है, एनी ने संजीदा लहजे में कहा। लेकिन आप और पापा अब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपका ख्याल गलत है मम्मा के तलाक के बाद आसिम भाई मुझे कबूल कर लेंगे। ये कौन सा तरीका है मम्मा कि एक तरफ तो जाहिद कुरैशी से पापा ने मुझे बचाया, और दूसरी तरफ आप मुझे गुनाहगार कर रहे हैं कि मैं अली की बीवी होते हुए आसिम भाई के मतलब सोचूं और इनसे यूँ अकेले में गप लगाऊं। आप रुक जाइए मम्मा, वरना मैं वापस चली जाऊंगी। तुम अब कहीं नहीं जाओगी, बैठो इधर आराम से, मिसेस यासिन बेग ने आहिस्ता से कहा, और गाड़ी की चाबियां उठाकर बाहर का रुख किया। वो बेबसी से सोफे पर ढह गई। थैंक यू आसिम भाई, आंटी ने बिला वजह इतनी जहमत की। वो इनकसारी से ममनूनियत से बोली तो आसिम ने सामने सोफे पर बैठते हुए कहा, आंटी ने नहीं, आसिम ने जहमत की है भाई, ये गिफ्ट लेकर तो मैं आया हूँ। शुक्रिया आसिम भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा।
تمہارا مجھے عاصم کے ساتھ بھائی کہنا اچھا لگ رہا ہے، پہلی بار کسی لڑکی نے مجھے اتنے خلوص سے بھائی کہا ہے۔ لیکن اینی، میں یہاں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ تو تم جانتی ہی ہوگی۔ ماما اور آنٹی ہماری شادی کرانا چاہتی ہیں، مگر میں تمہاری مرضی اور رائے کو اہمیت دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے ہاں مشرقی لڑکیوں کی شادیوں کے لیے زبردستی آمادہ کیا جاتا ہے، ان کی پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور آگے چل کر ان کی ازدواجی زندگی میں طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں لڑکی کی رائے کو ضرور اہمیت دینی چاہیے۔ ہماری مائیں جو چاہتی ہیں وہ ان کی فطری خواہش ہے، کیونکہ وہ آپس میں بہنیں بھی ہیں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، خوبصورت ہو، تعلیم یافتہ ہو اور باشعور ہو، تمہیں پورا حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا۔ عاصم نے سنجیدگی سے کہا۔ عاصم بھائی، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ اینی کو اس کے خیالات نے متاثر بھی کیا اور کچھ کہنے کا حوصلہ بھی بخشا، تو سنجیدگی سے آہستگی سے وہ بولی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بولو کس قسم کی مدد چاہیے تمہیں مجھ سے؟ اخلاقی، سماجی، معاشی، سیاسی، یا کہیں کوئی پیار ویار کا چکر تو نہیں ہے؟ کسی کو دل ول تو نہیں دے بیٹھی؟ عاصم نے مسکراتے ہوئے شوق لہجے میں پوچھا۔ اس کے لبوں پر حیا آلود مسکراہٹ سج گئی، پلکیں آپ ہی آپ جھک گئی۔ میں سمجھ گیا، عاصم ہنستے ہوئے بولا۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ وہ بہت زیادہ، وہ بڑے جذب سے بولی۔ تم سے محبت کرتا ہے وہ؟ بہت زیادہ، اینی نے علی کی محبت میں بھیگتے لہجے میں کہا۔ اور کیا تم بھی اس سے محبت کرتی ہو؟ بہت زیادہ، اینی نے علی کی شرماتے ہوئے اقرار کیا، تو وہ ہنس پڑا۔ بھائی، معاملہ تو سنگین لگ رہا ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ۔ اس ذات شریف کا، اس خوش نصیب کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ پھر اس نے جواب دینے سے پہلے ہی جلدی سے بولا۔ اب اس کے جواب میں بھی بہت زیادہ نہ کہہ دینا، خدا کے واسطے۔ محمد علی نام ہے ان کا، اینی نے ہنستے ہوئے شرمیلے پن سے کہا۔ ان کا؟ عاصم نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو وہ شرما کر ہنس پڑی۔ کیا فلموں میں کام کرتے ہیں وہ؟ نہیں، پپا کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، مارکیٹنگ سپروائزر ہیں۔ اچھا، میں سمجھا فلمی ہیرو ہے، موصوف۔ تو پپا کے آفس میں ہی ملاقات ہوئی ہوگی ان سے، اور پھر سلسلہ چل نکلا ہوگا، ہے نا؟ وہ شوخی سے بولا۔ نہیں عاصم بھائی، میں نے تو علی کو شادی کی رات ہی دیکھا تھا۔ کیا، شادی کی رات؟ عاصم پر تو جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اچھل کر بولا۔ جی عاصم بھائی، علی سے میری پہلی ملاقات شادی کی پہلی رات ہی کو ہوئی تھی، اور یہ سلسلہ بھی شادی کے بعد ان کی محبت کی وجہ سے ہی چل نکلا ہے۔ تو تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ جی عاصم بھائی، 1.5 ماہ قبل میری شادی علی سے ہو گئی تھی۔ اینی نے علی سے شادی کی وجہ اور حالات پوری تفصیل سے اسے کہہ سنائے۔ عاصم بھائی، میں علی سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، آپ ہی پپا کو سمجھائیے نا۔ تم فکر نہ کرو، میں بات کروں گا ان سے، عاصم نے سنجیدگی سے کہا۔ اور جب علی تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تو یہ مسئلہ خود بخود تمہارے حق میں حل ہو جائے گا۔ آپ کو برا تو نہیں لگا عاصم بھائی؟ ارے نہیں اینی، وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا، بلکہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ تم اپنا گھر آباد رکھنا چاہتی ہو، اور مجھے ایک عدد پیاری سی بہن مل گئی ہے۔ مجھے ناراض ہونے یا برا منانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بڑے کھلے دل کا مالک ہوں، زبردستی رشتے جوڑنے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے تم سے بات کرنے چلا آیا۔ اب چونکہ بات کلیئر ہو گئی ہے تو میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں مما اور آنٹی کو سمجھاؤں گا، اور انکل کے لیے تو میرا خیال ہے علی ہی کافی ہوں گے، شاید مجھے کسی کو بھی کچھ سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بہرحال تم پریشان مت ہو، میں ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، مگر تمہیں بھی میری مدد کرنا ہوگی۔ کیسی مدد عاصم بھائی؟ شادی کرانے میں مدد کرنا ہوگی، عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر مجھے بھی تو گھر بسانا ہے، مما میری بھی شادی کرائے بغیر چین سے نہیں بیٹھنے دیں گی مجھے۔ تو کوئی لڑکی پسند کیا آپ نے؟ اینی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ تو بچپن ہی سے لندن میں مقیم ہیں، وہاں کوئی لڑکی پسند نہیں آئی آپ کو؟ ایک لڑکی پسند آئی تو تھی، لیکن بات کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بھی شادی شدہ ہے تمہاری طرح، بس پھر میں نے اپنا معاملہ قسمت پر چھوڑ دیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ ہنس پڑی اور پھر بولی۔ آپ تو بہت سمارٹ ہیں، اتنے اچھے دل کے مالک ہیں، آپ کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی؟ آپ تو جسے بھی پرپوز کریں گے وہ جھٹ سے مان جائے گی۔ تم مجھے بہن کی نظر سے دیکھ کر سوچ رہی ہو نا، اسی لیے تمہیں مجھ میں خوبیاں ہی خوبیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ ارے سسٹر، دیکھنے والے تو بلا کی نظر رکھتے ہیں، عاصم نے ہنس کر کہا۔ یقیناً رکھتے ہوں گے بلا کی نظر، لیکن آپ بھی بلا کے اچھے انسان ہیں۔ یقین کیجیے عاصم بھائی، مجھے آپ سے مل کر، آپ سے باتیں کرتے ہوئے قطعی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں آپ سے پہلی بار مل رہی ہوں، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ سے میری بہت پرانی دوستی ہے۔ آپ سے بات کر کے میرے دل کا بوجھ ہلکا سا ہو گیا ہے، اینی نے سنجیدگی سے صاف
تم سے بات کر کے مجھے بھی دلی مسرت ہوئی ہے، اور بہنا جی ہم تو ایسے زندہ دل انسان ہیں، ہمیں اپنا بھائی ہی نہیں، تم ہمیں اپنا بھائی ہی نہیں دوست بھی سمجھو، عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو چلیے اسی خوشی میں آئس کریم کھاتے ہیں، فریزر میں موجود ہوگی، میں آئس کریم بہت شوق سے کھاتی ہوں، اس لیے ماما آئس کریم ضرور منگوا کر رکھتی ہیں، اینی نے مسکراتے ہوئے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ آئس کریم کھانے سے انکار ناممکن ہے، چلو پھر ہو جائے آئس کریم سے انصاف۔ وہ بھی مسکراتا ہوا اٹھ گیا اور کچن میں جا کر دونوں نے خوب آئس کریم کھائی۔ عاصم سے باتیں کر کے وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ لمبا گورا چٹا براؤن آنکھوں اور براؤن بالوں والا عاصم بہت ہینڈسم تھا۔ وہ اسے اپنے بھائی کی حیثیت سے اور بہن کی نظر سے دیکھ رہی تھی تو اسے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا، ورنہ علی کے علاوہ وہ کسی دوسرے مرد کو اتنے غور سے دیکھنے کی روادار بھی نہ تھی، اور اسے علی سے زیادہ وجیح مرد کوئی دوسرا دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ شام کو جب علی کے آنے کا وقت ہو گیا تو وہ باہر لان میں آ گئی۔ مسز یاسین بیگ اپنے بیڈ میں سو رہی تھی۔ یاسین بیگ آفس سے نہیں آئے تھے۔ عاصم اپنی نیند پوری کر کے نہا دھو کے اس کے پاس لان میں ہی چلا آ گیا۔ شام کے 4 بجے بھی اچھی خاصی دھوپ اور تپش پھیلی ہوئی تھی۔ چند منٹ تو وہ اس سے آرام سے باتیں کرتا رہا، آخر گرمی سے تنگ آ کر بولا، سسٹر میں تو اس گرمی میں پگھل جاؤں گا، آخر کیا مزہ آ رہا ہے تمہیں اس گرمی میں واک کرنے کا؟ انتظار کا اپنا مزہ ہوتا ہے عاصم بھائی، وہ ہنس کر بولی۔ دھوپ میں کیا سائے کا انتظار ہو رہا ہے؟ جی ہاں، سائے کا، ٹھنڈے اور مہربان سائے کا انتظار کر رہی ہوں، اس نے شرمیلی مسکان لبوں پر سجا کر کہا۔ اس کی نظریں گیٹ کی طرف مرکوز تھیں۔ میں تو اندر جا رہا ہوں، تمہارا ٹھنڈا اور مہربان سایہ آ جائے تو مجھے بھی اس سے ملوا دینا۔ عاصم نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ایک دم ہی اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی علی نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا تھا اور اس کے دیکھنے پر واپس باہر چلا گیا۔ کیا ہوا سسٹر؟ کیا کوئی خوفناک بھوت دیکھ لیا ہے جو تمہارا رنگ اور ہنسی دونوں فک ہو گئے ہیں؟ عاصم نے اس کی زرد ہوتی رنگت کو دیکھتے ہوئے تشویش آمیز لہجے میں پوچھا۔ اس کی نظر چونکہ گیٹ کی جانب نہیں تھی، اس لیے وہ علی کو دیکھ بھی نہیں سکا تھا۔ جی نہیں عاصم بھائی، بس اچانک میری طبیعت خراب ہونے لگی ہے، بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اس نے ڈوبتے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ او ہو، تو اندر چلو نا، یہاں کیوں گرمی میں جل رہی ہو؟ تمہارے مجازی خدا تشریف لائیں گے تو چوکیدار بتا دے گا۔ آپ جائیے، میں ابھی آتی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ اوکے، اب آ جانا۔ توبہ، کس بلا کی گرمی ہے، میں تو اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، ابھی نہا کر آیا تھا، یہاں دوبارہ پسینے میں نہا گیا ہوں، وہ مسکراتا ہوا بولا اور اندر چلا گیا۔ اینی نے گیٹ کی جانب نگاہ دوڑائی، چوکیدار غائب تھا۔ یا اللہ خیر کرنا، علی نہ جانے کیا سمجھ رہے ہوں گے، اس نے ڈرتے دل سے دعا کی۔ چوکیدار، کیا گھر میں کوئی مہمان آیا ہے؟ علی چوکیدار سے پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب، لندن سے عاصم صاحب آئے ہیں، رات ہی آئے ہیں، اس نے بتایا۔ اچھا، جاؤ اینی بی بی کو بھیجو، ان سے کہو میں لینے آیا ہوں، علی نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تو وہ بہتر صاحب کہہ کر اندر آ گیا۔ چھوٹی بی بی، علی صاحب آپ کو لینے آئے ہیں، باہر کھڑے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، چوکیدار نے اسے لان میں آ کر بتایا۔ اچھا چوکیدار، تم مما کو بتا دینا کہ میں علی کے ساتھ چلی گئی ہوں، اینی نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بتا دوں گا چھوٹی بی بی، چوکیدار نے کہا۔ وہ باہر آئی تو علی موٹر بائیک سٹارٹ کیے کھڑا تھا، وہ سہمی ہوئی اس کے پیچھے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی علی نے بائک تیزی سے آگے بڑھا دی۔ بائک کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز تھی کہ اینی کو اپنے گرنے کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے علی کا شانہ مضبوطی سے پکڑ لیا، پہلی بار پکڑا تھا اس طرح۔ علی پلیز آہستہ چلائیے، میں گر جاؤں گی، اس نے خوف بھری آواز میں کہا۔ گر تو تم چکی ہو اینی بیگم، میری نظروں سے، علی نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے بائک کی رفتار مزید بڑھا دی۔ وہ اس کے غصے سے کانپ اٹھی، آخر وہی ہوا جس کا اسے خدشہ تھا، وہ آنے والے وقت سے خوف زدہ تھی، نہ جانے وہ گھر لے جا کر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ علی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ پریشانی سے بولی۔ صبر کرو، گھر پہنچ کر بتاؤں گا کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں، مکار عورت، علی نے بہت سخت غصیلے اور نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ خوف سے کانپ گئی۔ علی کے قریب پہنچ کر اس نے جھٹکے سے بائک روکی، وہ گرتے گرتے بچی اور فوراً نیچے اتر گئی۔ علی کا چہرہ اور آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، وہ کانپتی ٹانگوں سے چلتی اندر آئی۔ لاؤنج میں پہنچ کر وہ علی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ گیلری میں بائک کھڑی کر کے دروازہ لاک کر کے آندھی اور طوفان کی طرح لاؤنج میں داخل ہوا، بائک کی چابی میز پر پھینک دی، اس کے خوف سے زرد چہرے کو دیکھا اور اس کے جبڑے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ کر غصے سے بولا۔ تو اس مقصد کے لیے تمہیں میکے جانے کی ضد کر رہی تھی، بولو آپ کس مقصد کی بات کر رہے ہیں؟ وہ رہانسی ہو کر بولی۔ میں عاصم سے ملاقات کی بات کر رہا ہوں، اتنی بھولی مت بنو اینی بیگم،
یہ تو محض اتفاق تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ عاصم بھائی آئے ہوئے ہیں، علی نے کانپتی ٹوٹتی آواز میں کہا۔ بکواس کرتی ہو، بیوقوف سمجھ رکھا تم نے مجھے، بولو۔ علی نے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ چیختی تڑپتی سسکتی صوفے پر جا گری۔ تمہارے باپ کی دھمکی اور ذلت آمیز سلوک کے باوجود میں نے تم پر اعتبار کیا اور تمہیں تمہارے میکے تک خود چھوڑنے گیا، اور تم اس گھٹیا منصوبے کا آغاز کرنے گئی تھی۔ کس کس کو اپنے حسن و جمال کے جال میں پھنسا چکی ہو اب تک، اور کس کس پر ابھی جال پھینکنا باقی ہے؟ بولو، جواب دو۔ علی نے اس کے بازو سختی سے پکڑ کر اسے اٹھایا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں کیا تم نے؟ ہاں؟ علی نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میری محبت نے تمہارے باپ کی بے جا پابندی کا طوق تمہارے گلے سے اتار پھینکا ہے، جبھی تم مجھے اپنے محبت بھرے لمس سے پر امید جملوں سے نواز رہی ہو، لیکن وہ میری خوش فہمی تھی۔ تم نے تو میکے جانے اور عاصم سے ملنے کی راہ ہموار کی تھی۔ بہت اچھی اداکاری کر لیتی ہو تم، محبت کا ڈرامہ بنانا خوب آتا ہے تمہیں۔ تمہارے باپ مجھے تانے دے رہا تھا کہ میری بیٹی تمہارے ڈربے نما فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، تم اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، 30,000 پاکٹ منی تم ان عیاشیوں پر خرچ کرتی ہو۔ یہ تو اب معلوم ہوا ہے تم انتہائی گھٹیا عورت ہو۔ تمہیں تو مذہب کا بھی پاس نہیں، اپنے اور میرے رشتے کا کچھ تو پاس لحاظ رکھا ہوتا۔ گناہ کرنے کے لیے مجھ سے رشتہ جوڑنا ضروری تھا کیا؟ وہ انتہائی سخت کرخت اور تضحیک امیز لہجے میں بول رہا تھا۔ ہر گناہ گار گناہ کرنے کے بعد یہی کہتا ہے، تم نے میرا اعتبار میرا پارا پارا کر دیا، اور اب میں تمہیں پارا پارا کر دوں گا۔ علی نے اس کے دائیں رخسار پر اتنے زور سے ہاتھ مارا کہ وہ صوفے کے ہتھے کے کونے سے بڑی زور سے ٹکرائی۔ اس کے لبوں سے درد بھری چیخ نکل گئی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار گردے اور ناف کی جگہ پر گیا، اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اندر سے کسی نے اس کا وجود تیز دھار چھری سے کاٹ دیا ہو۔ وہ درد اور تکلیف سے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ بے دم سی ہو کر وہ صوفے کی سائیڈ سے لگ گئی۔ اسے اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور محبوب شوہر جو اس وقت دشمن جاں بنا ہوا تھا اس پر مسلسل طنز کے تیر چلا رہا تھا، اور اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ علی، میں نے آپ سے کوئی بے وفائی نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا، اس نے ہمت کر کے اٹک اٹک کر کہا۔ بکواس کرتی ہو؟ علی نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے کھینچا تو اس کی درد بھری چیخ فضا میں بکھر گئی۔ اس کا ہاتھ ابھی تک ناف پر تھا، کھڑے ہونے کی اس میں ہمت نہیں تھی، وہ تکلیف سے نڈھال اور نیم جان لڑکھڑا رہی تھی۔ علی نے اسے اس بے دردی سے مارا تھا اور اب اس کا بازو جکڑ رکھا تھا، اس کا روم روم درد اور تکلیف سے بلک رہا تھا، چہرہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کل دوپہر کیا تمہاری مما کا فون نہیں آیا تھا؟ انہوں نے تمہیں یہ ساری ادا کرنے کی ہدایت نہیں دی تھی؟ تم فون سننے کے بعد ہی کمرے میں آ کر میرا سر دبانے کی مہربانی کر رہی تھی۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ نہیں تھا وہ تو اور کیا تھا؟ فون آپ کے دوست کا تھا، اس نے سسکتے ہوئے بمشکل کہا۔ میرے دوست کا تھا یا تمہارے دوست کا تھا؟ علی نے ایک اور تماچا اس کے چہرے پر رسید کیا دیا۔ وہ ہچکیاں لے کر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس نے اس تکلیف کے باوجود اس الزام پر، اس تہمت پر احتجاج کیا۔ تم غلط ہو، اس لیے غلط ہی سمجھ رہا ہوں، تم تو میری سمجھ میں آئی ہی اب ہو عینی بیگم۔ سارے اتفاقات تمہارے ساتھ ہی رونما ہوتے ہیں۔ زاہد قریشی 1 منٹ میں تم پر فریفتہ ہو گیا۔ واہ کیا کہانی گڑھی ہے، بیوقوف سمجھتی ہو تم مجھے، احمق سمجھا ہے تمہارے باپ نے مجھے۔ نہ جانے کب سے اس بڈھے سے تعلقات ہوں گے، اس کی دولت اور اپروچ سے تمہارے باپ نے اپنا بزنس جما لیا تو تمہیں اس بڈھے سے کوئی دلچسپی نہ رہی، اور تم نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مجھے پھنسا لیا، اس طرح اس بڈھے سے نجات حاصل کر لی، اور اب تم مجھ سے طلاق لے کر عاصم سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ وہ غصیلے اور سخت لہجے میں زہر اگل رہا تھا، اس کی ذات کی، اس کی عزت کی، اس کی محبت و کردار کی دھجیاں بکھیر رہا تھا، اور وہ اندر ہی اندر زخمی ہو رہی تھی، مر رہی تھی۔ نہیں، میں تو آج پہلی بار عاصم سے ملی تھی، عینی نے مری مری آواز میں کہا، اور پہلی ملاقات میں ہی اسے اپنے زلفوں کا اسیر بنا لیا ہے نا؟ اس نے اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر کھینچتے ہوئے طنزیہ اور غصیلے لہجے میں کہا۔ میں 1.5 ماہ سے تمہاری محبت، مسکراہٹ اور قربت کو ترس رہا ہوں۔ میرے لیے تمہارے پاس ایک مسکراہٹ، ایک ہنسی، ایک پیار بھری نگاہ، ایک محبت بھری بات تک نہیں تھی۔ حالانکہ میں شوہر ہوں تمہارا، تم مجھ سے گریز کرتی بچتی رہی، اور وہ عاصم ایک دن میں تمہاری ہنسی، مسکراہٹ اور شرمیلی اداؤں کا مستحق بن بیٹھا،
اس سے تو تم بہت ہنس ہنس کر شرما شرما کر باتیں کر رہی تھی اور مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں تھا تمہیں۔ میرے لیے اپنے شوہر کے لیے تو ایک دن بھی نہیں سجی سوری، اور عاصم کے لیے یہ بناؤ سنگار کر کے گھر سے نکلی تھی۔ تمہارا سجنا سورنا ایک نامحرم شخص کے لیے تھا، تمہارا حسن غیروں کے لیے تسکین کا سامان ہے، اور میں جو تمہارا شوہر ہوں، مجازی خدا ہوں، تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ مجھے تم ترساتی رہی ہو اب تک اپنے حسن کے جلووں سے، اور کس کس کو فیضیاب کیا ہے تم نے زاہد قریشی اور عاصم کے علاوہ؟ مجھے تو تم مجبوراً برداشت کر رہی تھی، دل سے کس کس کو اپنے وجود کی سپردگی پیش کرتی رہی ہو اب تک؟ آج بتا ہی دو۔ علی آپ غلط سوچ رہے ہیں، میں نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، کسی نے مجھے نہیں چھوا سوائے آپ کے۔ آپ توہین کر رہے ہیں میری، میں نے آپ کو چاہا ہے صرف وہ روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ کس کس کو چاہنے کے بعد مجھے اس قابل سمجھا ہے تم نے؟ وہ اسی لہجے میں بولا۔ بس کریں، وہ پوری قوت سے چیخی مگر آواز تب بھی مدھم تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بے قصور ہوں میں۔ آپ شکی ہیں، آپ کو تو اپنی محبت پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ آپ مجھ پر کیا اعتبار کریں گے؟ میں غلط نہیں ہوں، آپ غلط ہیں۔ شٹ اپ! علی نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے رخسار پر جڑ دیا۔ وہ بری طرح سے درد سے بلبلا اٹھی اور نیچے کارپیٹ پر گرتے ہی اس کی دل دوز چیخیں نکل گئیں۔ وہ درد سے تڑپنے لگی۔ بکواس کرتی ہو تم! اپنا گناہ، اپنی غلطی، اپنا قصور میرے کھاتے میں ڈال رہی ہو۔ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، اور خبردار جو باہر نکلی میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ علی نے غصے سے چلا کر کہا، مگر اس میں تو ہلنے جلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ غصے کی ہمت کہاں سے لاتی؟ آہستہ وہ آندھے منہ پڑی، درد اور تکلیف سے تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز تھم گئی تو علی نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سنا نہیں تم نے؟ اٹھو اور بیڈ روم میں جاؤ۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو اس کے حکم پر کوئی حرکت کرتی نہ۔ وہ ویسے ہی بے حس و حرکت پڑی رہی اور غصے سے دیکھتا کچن میں آ گیا، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور منہ سے لگا کر ایک ہی سانس میں آدھی بوتل خالی کر دی، اور باقی کی آدھی اپنے چہرے پر انڈیل کر اپنی آستینوں سے چہرہ صاف کرتا لاؤنج میں آیا تو اینی کو اسی حالت میں اوندھے منہ بے سود لیٹے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا اور تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اس کا شانہ پکڑ کر اسے سیدھا کیا تو اس کی اپنی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اینی کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، چہرہ آنسوؤں، تھپڑوں اور خون کے نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ علی کا دل اب کے بڑی بری طرح تڑپا اور اس نے اس کے سر کو اوپر اٹھا کر رومال سے اس کا چہرہ صاف کیا اور بے قراری سے اسے پکارنے لگا، اینی، اینی آنکھیں کھولو، اینی، اینی پلیز آنکھیں کھولو، اینی، اوہ خدایا یہ مجھ سے کیا ہو گیا، خدایا رحم کر، دفع ہو جا کمینہ سا، پہلے مار مور لیا اس کو اب تڑپ رہا ہے، دفع ہو، تڑپ تڑپ کے مر جا منحوس آدمی۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر ٹیلی فون کی طرف لپکا اور خان لالا کا نمبر ڈائل کیا۔ فون خان لالا نے ہی ریسیو کیا۔ وہ فوراً گھبراتے ہوئے لہجے میں بولا، خان لالا میں علی بول رہا ہوں، تم اپنی گاڑی لے کر فوراً میرے گھر پہنچو، اینی بے ہوش ہو گئی ہے، اسے فوراً ہسپتال پہنچانا ہے۔ تم پریشان مت ہو، ہم آتا ہے، ابھی انتظار کرو۔ خان لالا نے اسے تسلی دی اور وہ فون بند کر دیا۔ علی بھاگ کے اینی کے پاس آیا، اسے لگا جیسے وہ ہمیشہ کے لیے سو گئی ہے۔ اینی، اس نے گھبرا کر اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ دل کی دھڑکن بہت مدھم تھی۔ وہ مزید پریشان ہو گیا۔ مزید 5 منٹ بعد وہ اسے خان لالا کی گاڑی میں لٹا کر ہسپتال روانہ ہو گیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ بے تابانہ ٹہل رہا تھا۔ خان لالا اس کی حالت دیکھ کر الگ پریشان ہو رہا تھا اور اینی کی حالت کا سوچ سوچ کر علی کا سارا غصہ حرن ہو گیا۔ دل سے غصے اور شک کے بادل بھی چھٹ گئے۔ اینی کی پاکیزہ، معصوم، حسین صورت پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے دل کے آئینے میں جگمگانے لگی۔ اس کی باتوں پر اسے اعتبار آ رہا تھا، مگر اب کیا فائدہ؟ غصہ تو وہ اس پر نکال چکا تھا، تشدد کر چکا تھا، اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا اس نے۔ دفع ہو، خیال آ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں نا اس علی کو پکڑ کے نا چھتر ماروں پکڑ کے۔ اچھا آگے پڑھتے ہیں۔ مسٹر علی آپ ہی ہیں؟ ڈاکٹر ہما ایمرجنسی روم سے باہر نکل کر سیدھی اس کی طرف آئیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ میں ہی علی ہوں۔ اینی کیسی ہے؟ کیا ہوا اسے؟ ہوش آ گیا اینی کو کہ نہیں؟ علی نے بے تابی و بے قراری سے پوچھا۔
مسٹر علی اس کاغذ پر فوراً دستخط کر دیجئے، آپ کی مسز کا فوری طور پر آپریشن ہوگا، ان کا اپینڈکس پھٹ گیا ہے۔ ڈاکٹر ہما نے ایک کاغذ اور کلپ بورڈ سمیت اس کی طرف بڑھا کر کہا۔ کیا؟ او نو! علی کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پلیز مسٹر علی دیر نہ کیجیے، آپ کی مسز کی حالت خطرے میں ہے، آپ انہیں یہاں لانے میں پہلے ہی خاصی دیر کر دی ہے، یہاں دستخط کر دیجیے۔ ڈاکٹر ہما نے معاملے کی سنگینی سے اسے آگاہ کیا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ ڈاکٹر ہما واپس چلی گئیں۔ چند لمحوں بعد اینی کو آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا گیا۔ علی اور خان لالا آپریشن تھیٹر کے باہر پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے اور علی کو اب یاد آ رہا تھا کہ اس نے کس بے رحمی سے اینی کو مارا تھا۔ وہ صوفے کے کنارے سے ٹکرائی تھی اور چیخ اٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ اپینڈکس کے مقام پر سے ہٹ نہیں رہا تھا، وہ شدید تکلیف سے بلبلا رہی تھی اور اسے اس کی حالت پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ اس نے اس کی تکلیف کو بھی اداکاری سمجھا تھا اور اسے مزید تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ بے بسی، دکھ، ملال اور ندامت سے آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو تک رہا تھا کہ اچانک ہی غصے میں آ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو دیواروں میں دے مارا۔ دفع ہو! دیوار میں جا کر ٹرک کے نیچے آ، منحوس بغیرت آدمی! اچھا، اوئے ہوئے علی بابا کیا کرتے ہو، اپنے ہاتھ توڑو گے کیا؟ خان لالا نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر سہلاتے ہوئے کہا۔ کاش یہ ہاتھ اس پر اٹھنے سے پہلے ٹوٹ گئے ہوتے۔ وہ بے تابی سے بولا۔ لگتا ہے تم نے بیگ صاحب کا غصہ ہماری بھابھی پر نکالا ہے۔ یارا یہ تو بہت غلط بات ہے، تم اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکتا تھا۔ کل ہم نے تم کو گھر فون کیا تھا، تم تو مزے سے اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا اور ہم ادھر پریشان ہو رہا تھا کہ فون کیوں نہیں کیا۔ ہم نے خود فون کیا تھا تو بھابھی نے ہم کو بتایا کہ تم خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ بہت بے پرواہ خطرناک ہو جاتا ہے تم غصے میں، اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور اپنے پیاروں کا بھی۔ خان لالا نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کل دوپہر تم نے فون کیا تھا لالا؟ وہ حیرت، ندامت، تعصب سے بولا۔ ہاں ہم نے فون کیا تھا تمہارے گھر۔ خان لالا کے اقرار نے اسے زمین میں گاڑ دیا۔ او میرے خدایا! اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ اینی بھی تو یہی بتا رہی تھی، لیکن میں نے یقین نہیں کیا۔ مگر اس بات کا تم یقین کرو کہ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، تمہارے ساتھ بسنا، آباد رہنا چاہتی ہے۔ ہم کو اس سے بات کر کے اندازہ ہو گیا کہ ہم تو خوش ہوا تھا کہ جب میاں بیوی اینی علی راضی تو کیا کرے گا یاسین بیگ، مگر تم نے تو ادھر معاملہ ہی زندگی اور موت کا کھڑا کر دیا۔ خان لالا نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ خان لالا اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا، وہ پرنم لہجے میں بولا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ مر جا کے دوا ہو بغیرت آدمی! اچھا، تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا فی الحال تو تم اس کی زندگی کی دعا مانگو، انشاءاللہ اللہ خیر اچھا کرے گا۔ اللہ تو اچھا کرے گا لالا، مگر میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر ازردگی سے بولا۔ تم نے تو اپنے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو لالا، یہ سب میں نے اپنے ساتھ ہی تو کیا ہے اور اچھا نہیں کیا، بہت برا کیا ہے۔ اللہ کرے اینی کا آپریشن کامیاب ہو جائے، وہ بچ جائے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا، وہ مجھے معاف تو کر دے گی نا لالا؟ یار عورت کا دل بہت نرم اور نازک ہوتا ہے، وہ اپنے مرد کا، محبوب کا ہر ظلم، ہر زیادتی بڑی بہادری سے برداشت کر لیتی ہے، اور اس کی ذرا سی معافی کی بات پہ اس کے لیے محبت کی معافی کی دیوی بن جاتی ہے۔ اور اینی بھابھی تو تم سے بہت پیار کرتی ہے، وہ تم کو ضرور معاف کر دے گی، بس تم اس کی زندگی کی دعا مانگو۔ خان لالا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز لہجے میں کہا تو وہ خضوع کے ساتھ دل میں اپنے رب سے اینی کی زندگی اور صحت یابی کی دعا مانگنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، لیڈی ڈاکٹر ہما باہر آئیں، ساتھ ہی ایک نرس بھی تھی۔ ڈاکٹر ہما نے علی کی جانب ایک پرچی بڑھا دی اور بولی، مسٹر علی آپ فوری طور پر ان دواؤں اور انجیکشنز کا بندوبست کریں۔ بہتر ڈاکٹر صاحبہ، اینی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ علی نے پرچی پکڑتے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا مسٹر علی، ڈاکٹر ہما نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ ہم نے آپریشن کو کامیابی سے مکمل کر دیا ہے، لیکن ان کی زندگی ابھی تک خطرے میں ہے۔ آپ دعا کیجیے، اگلے 2 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر وہ 2 گھنٹے تک سروائیو کر جاتی ہیں تو ان کے زندہ بچ جانے، ہوش میں آ جانے کے چانسز ہیں، ورنہ یا اللہ کرم کر پروردگار! علی نے تڑپتے دل سے بے اختیار دعا مانگی۔ لاؤ علی بابا یہ پرچی ہم کو دو، دوائیں وغیرہ ہم لے کر آتا ہے۔ خان لالا نے اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے پرچی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ یہ پیسے لیتے جاؤ لالا۔ علی نے اپنے والیٹ میں سے 1000 کے 3 نوٹ نکال کر اسے تھما دیے۔ وہ پیسے اور نسخے والی پرچی لے کر چلا گیا۔ مسٹر علی آپ میرے ساتھ میرے آفس میں آئیے۔
ڈاکٹر ہما نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ وہ حیران پریشان ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کے آفس میں آ گیا۔ ڈاکٹر ہما نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تشریف رکھیے مسٹر علی۔ جی شکریہ۔ علی اس کے سامنے میز کے پیچھے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے وہ اینی کے متعلق اسے کیا بات بتانے والی ہے، اس سے کیا پوچھنے والی ہے۔ مسٹر علی، کیا آپ کا آپ کی مسز سے کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ڈاکٹر ہما نے بلا تمہید سوال کیا تو وہ بہت افسردگی سے بولا، جھگڑا؟ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، اس معصوم کو تو جھگڑنا بھی نہیں آتا۔ ہم میاں بیوی میں بہت محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے ڈاکٹر۔ تو ان کی یہ حالت کس طرح ہوئی ہے؟ مسٹر علی، میں ڈاکٹر ہوں اور آپ کی مسز کے چیک اپ کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ان پر شدید قسم کا تشدد کیا گیا ہے اور کوئی ڈنڈے ٹائپ چیز ان کے اس قدر زور سے لگی ہے کہ ان کا اپینڈکس پھٹ گیا ہے، ان کے ہونٹ پھٹ کر سوج چکے ہیں اور ان کے مسوڑوں اور جبڑوں پر سوجن بڑھ رہی ہے اور ان کا چہرہ کسی کی انگلیوں کا تشدد آمیز نشانات سے بھرا پڑا ہے، ان کے بازوؤں پر نیل پڑ گئے ہیں۔ مائی گاڈ، اتنا تشدد، ایسا بے رحمانہ سلوک! اگر آپ نے ان کے ساتھ نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ یہ تو سادہ پولیس کیس ہے اور ہمارے ہاسپٹل میں ایسے کیس اکثر آتے رہتے ہیں جن میں بیوی شوہر کے ظلم و تشدد کا شکار ہو کر آتی ہے یا شوہر کے ہاتھوں جل کر موت کی وادی میں اترتی مظلوم عورت یہاں لائی جاتی ہے۔ زخمی، جلی ہوئی اور دل کی تکلیف کے ساتھ ایسی کئی خواتین میری پیشنٹ رہ چکی ہیں۔ بہت افسوس ہوا مجھے آج آپ کی مسز کو دیکھ کر۔ یہ تو اکثر اس ہاسپٹل میں آتی رہتی ہیں۔ ابھی 2.5 ماہ پہلے انہوں نے 3,000 روپے دے کر ایک غریب عورت کا آپریشن کروایا تھا۔ میں نے بھی کئی بار دیکھا ہے اور نرس بھی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ ہاسپٹل میں تقریباً ہر ماہ مریضوں سے ملنے بھی آتی تھی، ان کے لیے پھول، پھل، دوائیں وغیرہ لایا کرتی تھی۔ 3 ماہ بعد نرس اور خود میں نے انہیں دیکھا تو اس حالت میں کہ ہمارا اپنا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ وہ نرس بیچاری تو رو رہی تھی کہ آپ کی مسز کی حالت دیکھ کر۔ یہ ہے تو آپ کا ذاتی معاملہ، لیکن کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کی مسز پر اس بے دردی سے، اس سفاکی اور بے رحمی سے کس نے تشدد کیا ہے اور کیوں تشدد کیا ہے؟ ڈاکٹر ہما نے نہایت سنجیدہ لہجے میں اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس سے پوچھا تو وہ جو شرم اور دکھ سے اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، بمشکل اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحبہ، بعض لوگوں کو سچ بولنے اور محبت کرنے کی سزا اسی طرح دی جاتی ہے جس طرح اینی کو دی گئی۔ اینی کی اس نیکی کا علم تو مجھے آپ کی زبانی ہوا ہے، لیکن غصہ، غلط فہمی، بدگمانی، شک، نفرت اور انتقام، یہ سب خوبیاں، خوبصورتیاں اور اچھائیاں کہاں دیکھ پاتے ہیں؟ یہ اینی کی زندگی کا ہی نہیں، میری زندگی کا بھی سب سے زیادہ سنگین، اذیت ناک اور تکلیف دہ واقعہ ہے۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا ڈاکٹر صاحبہ؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اینی صحت یاب ہو جائے؟ ڈاکٹر ہما نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحبہ، اگر میری زندگی کے بدلے میں اسے زندگی اور صحت مل سکتی ہے تو میں اپنی زندگی بھی اینی پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ میں اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میری زندگی میں خوشی اور آسودگی کا احساس تو اسی کی وجہ سے ہے، اسی کے ہونے سے ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ نہ رہی تو میں کیسے جیوں گا؟ مر جا، دفع ہو جا تو بھی پھر جا کے۔ پلیز ڈاکٹر، پلیز اسے بچا لیجیے ورنہ میں مر جاؤں گا، علی نے پرنم اور التجائیہ لہجے میں کہا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ دعا کیجیے، دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ میں ذرا آپ کی مسز کو چیک کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر ہما نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ ان کے جاتے ہی بے اختیار ہو کر رو پڑا، بڑی مشکل سے آنسو ضبط کیے، صاف کیے اور خود بھی باہر آ گیا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، کوس رہا تھا، یا اللہ، میں نے غصے میں آ کر بڑی غلطی کی ہے۔ اینی کو میرے غصے سے پہنچنے والی تکلیف سے نجات دے دے مولا، اسے اچھا کر دے، صحت یاب کر دے۔ میں مانتا ہوں کہ غلطی میری تھی، غصہ حرام ہے اور میں نے غصہ کر کے اس کا اظہار کر کے اپنے لیے ہی دکھ کاٹا ہے۔ مجھے اپنا جرم قبول ہے مالک، میں اپنی خطا تسلیم کرتا ہوں، میں اپنا قصور مانتا ہوں۔ اے اللہ، اے غفور رحیم، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرمانے والا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے، اسے پہلے کی طرح صحت مند زندگی سے بھرپور زندہ دل اینی بنا دے۔ اے اللہ، یا سمیع، یا بصیر، یا علیم، اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی ذرا سی بھی نیکی کی ہے تو مجھے اس کا اجر تو اینی کی زندگی، اس کی سلامتی اور صحت یابی کی شکل میں عطا فرما دے۔ اے حی قیوم، اے ظاہر و باطن کے ماننے والے، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، صرف اینی کو پہلے کی طرح صحت مند، سلامت اور خوش باش رہنے کا فرمان جاری کر دے۔ مالک، مجھے میرے اندھے انتقام اور غصے کی اتنی بڑی سزا نہ دینا کہ میں اینی سے، اس کی محبت سے محروم ہو جاؤں۔
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے میری عینی لوٹا دے اور مجھے آئندہ نیک اور صحیح قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ علی نے عشاء کی نماز میں رو رو کر گڑ گڑا کر رب کے حضور دعا مانگی۔ اینی آئی سی یو میں تھی اور بددستور بے ہوش تھی۔ علی آئی سی یو کے باہر بے قلی اور بے قراری سے اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ خان لالا ابھی تک اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے علی کو چائے پلانے، کھانا کھلانے کی کوشش کی مگر علی نے انکار کر دیا۔ اس کی بھوک پیاس مر گئی تھی، اس کا دھیان اور دل اینی میں اٹکا ہوا تھا۔ اب اسے اس کے نرم و ملائم محبت سے بھرپور لمس کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے سر میں اینی کے ہاتھ آہستہ آہستہ اپنی محبت بھری مسیحائی کا جادو جگا رہے تھے۔ کل وہ کتنا خوش تھا اس کی محبت بھری مسیحائی پر، اور آج وہ اتنا ہی دلگیر اور آزردہ تھا اس کی محبت اور مسیحائی پر شک اور غصہ کر کے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اینی کو اب تک ہوش کیوں نہیں آیا؟ علی نے رات کے 10 بجے بے حد پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر ہما سے پوچھا تو وہ سنجیدہ اور قدرے نا امید لہجے میں بولی، مسٹر علی، آپ کی مسز کی حالت خطرے سے قدرے باہر تو آ چکی ہے لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ بظاہر جو زخم ہمیں ان کے جسم پر دکھائی دے رہے ہیں وہ ان کے دل پر بھی لگے ہیں۔ وہ شدید دلی اور ذہنی صدمے سے دوچار ہوئی ہیں، اور اگر یہ شوق کی حالت بدستور برقرار رہی تو آئی ایم سوری ٹو سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ خدا سے ان کی صحت یابی اور زندگی کی دعا کیجیے۔ اوہ گاڈ! علی نے دکھ سے اپنا سر پکڑ لیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا میں اینی کو دیکھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ انہیں دیکھ لیجیے مگر خاموشی سے۔ آئیے میرے ساتھ۔ ڈاکٹر ہما نے اس کی بے چینی اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے اجازت دیتے ہوئے کہا اور اسے اپنے ساتھ آئی سی یو کی طرف لے آئیں۔ جیسے ہی علی نے آہستہ سے آئی سی یو میں قدم رکھا تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کے دل کو پاؤں تلے رکھ کر کچل دیا ہو۔ اینی سفید بیڈ پر بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے بازو اور ہاتھ پر ڈرپ کی سوئی اور مختلف آلات لگے ہوئے تھے۔ منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا۔ اس کی ہارٹ بیٹ نارمل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر ہما نے آکسیجن ماسک اینی کے منہ سے اتار دیا۔ علی اس کے سرہانے کے قریب چلا آیا اور اپنا ہاتھ بہت آہستہ سے نرمی سے اس کے چہرے پر پھیرا۔ اس کے ہونٹوں کی سوجن، اس کی آنکھوں اور چہرے کا ورم اس کا دل کاٹ گیا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ آنسو اینی کے چہرے پر جا گرے جیسے اس سے اپنی ظلم کی معافی مانگ رہے ہوں۔ اینی، پلیز ہوش میں آ جاؤ، مجھے معاف کر دو اینی، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، میں جیتے جی مر جاؤں گا اینی، پلیز آنکھیں کھول دو اینی۔ بے شک تم مجھ سے بات نہ کرنا، میرے ساتھ نہ رہنا، لیکن زندہ تو رہنا اینی، تمہارا زندہ رہنا میرے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے اینی، پلیز اب تو آنکھیں کھول دو۔ علی نے اس کے چہرے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے دل میں مخاطب کر کے کہا۔ وہ بے خبر، بے سدھ، بے جان سی سفید بیڈ پر سفید روح کی طرح زخموں سے چور لیٹی تھی۔ چلیے مسٹر علی، حوصلہ کیجیے، اللہ بہتر کرے گا، ڈاکٹر ہما نے اس کی بے قراری دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا تو اس نے بازو کی آستین سے اپنے آنسو پونچھے اور اینی کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیر کر تڑپتا ہوا بے قراری میں اضافہ کیا آئی سی یو سے باہر آ گیا۔ ارے بھائی، تم نے جانے کیوں دیا اینی کو؟ یاسین بیگ رات کے گھر لوٹے تو گھر پر اینی کو موجود نہ پا کر مسز یاسین بیگ سے کہا، میں نے کب جانے دیا، میں تو سو رہی تھی، وہ چوکیدار سے کہہ کر چلی گئی۔ میں نے علی کے فلیٹ پر کئی بار فون کیا مگر کوئی فون ریسیو ہی نہیں کر رہا، ڈرائیور کو بھیجا ہے اینی کا پتہ کر کے آئے تو اس نے آ کر بتایا کہ علی کے فلیٹ کو تالا لگا ہوا ہے، خدا خیر کرے، نہ جانے علی ہماری اینی کو لے کر کہاں چلا گیا ہے، کہیں وہ سچ مچ تو ملک نہیں چھوڑ گیا، آپ بتا رہے تھے کہ اسے فارن کمپنی کی طرف سے جاب کی آفر ہوئی ہے، مسز یاسین بیگ نے رنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہو بھی سکتا ہے مگر اتنی جلدی کیسے ممکن ہے، آخر انتظامات وغیرہ میں بھی تو کچھ وقت لگتا ہے، یاسین بیگ نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ تو آخر کہاں گئے وہ؟ کیا کہا جا سکتا ہے، اب تو صبح ہی کچھ پتہ چل سکے گا، علی صبح آفس آئے گا یا نہیں، آفس جا کر ہی معلوم ہو سکے گا، مگر یہ طے ہے کہ وہ ہماری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ اینی سے سچ مچ بہت محبت کرتا ہے۔ پھر تو ہمیں اینی کی طلاق نہیں دلوانی چاہیے، وہ خود بھی علی کو چاہتی ہے، مسز یاسین بیگ نے کہا۔ اور عاصم کا کیا کریں گے، وہ جو اتنی دور سے اینی کے لیے آیا ہے؟ مجھے عاصم کی باتوں اور اینی کے ساتھ اس کے پہلے رویے سے ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے وہ اینی کو اپنی ہونے والی بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ بہن کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ جب اینی نے عاصم کو سلام کیا تو عاصم نے اس کے سر پر کیسے شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا، جیسے بڑا بھائی اپنی بہن کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ مجھے تو گڑبڑ لگتی ہے، خواہ مخواہ عاصم اور علی دونوں کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑ جائے۔ کتنی غلط بات ہے یاسین کہ ہم اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو طلاق دلوانا چاہ رہے ہیں، اس کا بسا بسایا گھر اجاڑنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے تو اینی کی باتوں نے اندر ہی اندر خاصا ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا۔
اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اینی اور علی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، انہیں اپنا گھر آباد کرنے دیا جائے۔ مسز یاسین بیگ نے خاصی سنجیدگی سے کہا تو وہ بھی سنجیدگی سے بولے۔ خاندان والے کیا کہیں گے کہ ایک لاوارث یتیم بغیر کسی رشتہ دار برادری عزیز کے اکیلے لڑکے سے لڑکی بیاہ دی، حسب نسب ذات برادری، لوگ تو سب کچھ پوچھتے ہیں، یہ باہر بات جاننا چاہتے ہیں۔ اینی کہہ رہی تھی کہ ہم سب مسلمان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی اولاد ہیں، یہی ہمارا حسب نسب اور یہی ہماری برادری ہے، اور کیا خاندان والے میری طلاق اور پہلی شادی کے بارے میں سوالات نہیں کریں گے؟ علی سے میرا رشتہ نہیں جاننے کی کوشش کریں گے؟ تب کیسی کیسی کہانیاں بنائیں گے وہ لوگ، کتنی ذلت ہوگی۔ یاسین، میں تو اینی کی یہ باتیں سوچ سوچ کر اینی کے حق میں فیصلہ دینے کی آرزو مند ہوں، ورنہ ہماری بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی، اور ذات اسے بھی ملے گی اور ہمیں بھی۔ اینی تو بہت سمجھداری کی باتیں کرنے لگی ہے، یاسین بیگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شروع سے ہی سمجھدار ہے، ناسمجھی تو ہم کر رہے ہیں جو اسے پریشان کر رکھا ہے۔ علی سے علیحدگی کی تلوار اس کے سر پر لٹکا رکھی ہے، وہ ہماری نازوں پلی بیٹی ہے، اور ہم نے آج تک اس کی کوئی بات، کوئی فرمائش، کوئی خواہش رد نہیں کی، تو اب عمر بھر کا معاملہ کیسے اس کی مرضی کے بغیر طے کر سکتے ہیں؟ یاسین، رہنے دیجیے اینی کو علی کے ساتھ خوش رہنے دیجیے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہم صبح ہی علی سے اپنے رویے کی معذرت کر لیتے ہیں اور عاصم کو بھی سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ مسز یاسین بیگ نے سنجیدگی سے کہا۔ عاصم اس وقت کہاں ہے؟ انہوں نے پانی پیتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صبح بات کریں گے، سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ایک بار اینی سے ضرور پوچھنا ہوگا، جو اس کا فیصلہ ہوگا اب وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ فی الحال تو مجھے نیند آ رہی ہے، بہت تھک گیا ہوں، سوؤں گا جا کر، یاسین صاحب نے مسکرا کر کہا اور کرسی سرکا کر اٹھ گئے۔ جی تو فرینڈز، اسی سے ہماری ایپیسوڈ کا آج کا اختتام ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے یار، آپ لوگ آئیں کمنٹس میں آ کے علی کو جی بھر کے گالیاں نکالیں، کیونکہ میں نے تو اس کو کچھ اپنا ساتھ ساتھ نکالی بھی ہیں، اور کچھ آگے بھی مجھے وہ بندہ بہت زہر لگ رہا ہے اب اس سین کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھتے ہیں کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ اینی بچ پائے گی، اینی سروائیو کر سکے گی؟ اتنی وہ ڈس ہارٹ ہوئی ہے، اتنا اس نے اس پہ تشدد کیا، اس پہ شک کیا، اس کے کردار پہ شک کیا، تو کیا اینی سروائیو کر سکے گی؟ اور اگر اینی سروائیو کر گئی تو کیا وہ علی کو معاف کر پائے گی؟ تو جاننے کے لیے ہم کل ملیں گے کل کی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اینی کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، اینی علی کو معاف کرتی ہے، اینی زندہ بھی بچتی ہے کہ نہیں بچتی۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔